حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف 589 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبد عمر رکھا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت محمد کی والدہ آمنہ اور سعد بن ابی وقاص اسی قبیلے سے تھے۔ آپ کے والد کا نام عوف تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد عوف بن عبد عوف نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ وہ اعلان نبوت سے قبل فوت ہو گئے تھے۔ والدہ کا نام شفا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ اس وقت حیات تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد مکے کے کامیاب تاجر تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس کے گر سکھائے۔ حضرت محمد کے اعلان نبوت سے کئی سال پہلے عوف اپنے بیٹے عبد الرحمن کو تجارت کے لیے یمن لے گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ عثمان اور ان کے والد عفان بھی تھے۔ راستے میں ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں عوف مارے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور باپ کے قاتل کو ہلاک کر دیا۔ باقی حملہ آور بھاگ نکلے اور عبد الرحمن، عثمان اور عفان کی زندگی بچ گئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو عبد الرحمن بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ ابو بکر نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف ان 5 صحابہ میں تھے جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں 5 نے ابو بکر کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا۔ ان میں سعید، عثمان، طلحہ، سعد، عبد الرحمن شامل ہیں۔ ابن حجر نے عبد الرحمن بن عوف کے اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ عبد الرحمن ایک تاجر تھے اور وہ یمن کی طرف باقاعدگی سے سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ یمن کے ایک قبیلے کے مہمان تھے اور ان کا میزبان بہت بوڑھا شخص تھا۔ اس نے ان سے مکہ کے بارے میں پوچھا اور انہیں بتایا کہ اللہ ایک نبی بھیجے گا جو مکہ سے ہوگا۔ اس پر اللہ کا کلام نازل ہوگا اور وہ بتوں کے پوجنے کے خلاف ہوگا۔ جب عبد الرحمن بن عوف مکہ واپس آئے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے جنہوں نے ان کو محمد کے بارے میں بتایا۔ اس طرح عبد الرحمن نے اسلام قبول کیا۔ آپ 13ویں مسلمان تھے۔ جب محمد نے اعلان نبوت کے 4تھے سال اعلانیہ دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے لوگ آپ کے اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف کو بھی سختیاں جھیلنی پڑیں۔ آپ نے بڑے صبر اور استقامت سے یہ سخت وقت گزارا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت کی۔ اس میں مکے سے 16 سے 17 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔
یہ اللہ کے راستے میں پہلی ہجرت تھی۔ اس میں عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ جب یہ مسلمان حبشہ میں تھے کہ یہ خبر پھیلی کہ مکہ کے تمام کافر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ یہ لوگ جب مکے کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ لگا خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ قریش کے دوسرے سرداروں میں کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مکے کے کافروں کی سختیاں پھر بڑھیں تو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس دفعہ 100 سے زیادہ مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف شامل نہ تھے۔ مکے کے کفار نے اپنے کچھ آدمی حبشہ بھیجے تاکہ شاہ حبشہ کو کہہ کر ان مسلمانوں کو واپس بھیجا جائے، لیکن نجاشی نے ان کی یہ بات نہ مانی کیونکہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا، مذہب کی روح سے عیسائی تھا۔ جب اس نے مسلمانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیے تو جواب کے بعد وہ بہت متاثر ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ میں موجود مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ مدینے پہنچ جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ کی عمر 43 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے باقی زندگی مدینے میں گزاری۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ میں مالدار تاجر تھے، لیکن ہجرت کے دوران انہیں اپنی ساری دولت مکہ میں ہی چھوڑنی پڑی اور وہ خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ مدینہ ہجرت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع سے کیا۔ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو انہی کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے تھے۔ سعد بن ربیع بڑے دولت مند تھے۔ بھائی چارے کے بعد انہوں نے اپنی دولت، جائیداد، غرض کے ہر چیز کا نصف آپ کو دینا چاہا۔ انہوں نے کہا، میرے پاس 2 باغ ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں۔ میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس سے شادی کرنا چاہیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اس طرح عدت پوری کرنے کے بعد وہ آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعا کی اور کہا، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیں جہاں تجارت ہوتی ہے۔ یہ بازار بنو قریظہ کا تھا جو یہودی قبیلہ تھا۔ سعد بن ربیع نے انہیں بازار کا راستہ بتایا۔ اس طرح عبد الرحمن بن عوف نے بازار سے پنیر اور گھی خرید کر ان کی تجارت شروع کی۔ اس میں انہوں نے کچھ رقم جمع کی جس سے انہوں نے گھوڑوں کی تجارت بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گھوڑوں کی کاٹھیوں کی تجارت بھی کی۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ بہت جلد وہ کامیاب تاجر بن گئے اور دولت مند ہو گئے۔ ایک روز عبد الرحمن بن عوف مسجد میں حضرت محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول اللہ نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا مہر کتنا دیا ہے؟ جواب دیا، سونے کی 1 ڈلی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری ذبح کرو، اللہ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال تھا۔ اس طرح اس حدیث کی بدولت ولیمہ سنت بن گیا۔ جلد ہی عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے امیر ترین صحابیوں میں شمار ہونے لگے۔ وہ کہتے تھے، مجھ پر ایک وقت ایسا تھا
کہ میں دنیا میں ایک پتھر بھی اٹھاتا تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا۔ انہوں نے جہاد میں ہر طرح سے حصہ لیا۔ بدر کی لڑائی میں آپ شریک تھے۔ بدری صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے اور انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ سعید ابن جبیر جو بہت مشہور تابعی تھے، وہ کہتے تھے یہ لوگ جنگ کے دوران محمد کے بالکل آگے ہوتے ہیں اور نماز میں ان کے بالکل پیچھے۔ احد کی لڑائی میں جب صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جم کر کھڑے رہے، ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے رہے، زخم پر زخم کھایا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ لڑائی کے بعد ان کے جسم پر 21 زخم تھے۔ ان میں پاؤں کا زخم اتنا شدید تھا کہ آپ اپنی پوری زندگی لنگڑا کر چلتے رہے۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی۔ اس جنگ میں عرب کے کافروں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینے کے ارد گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن بن عوف نے بھی حصہ لیا۔ شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے تومت الجندل سے گزرتے تھے۔ اس علاقے میں بنو کلب کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ عیسائی تھے اور قافلوں کے لیے بڑا خطرہ تھے۔ شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کو سپہ سالار بنا کر 300 صحابہ کا لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو رخصت کیا۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے پیلی پگڑی پہنی تھی۔ محمد نے وہ اتار کر ان کو کالی پگڑی تحفے میں دی اور خود عبد الرحمن بن عوف کے سر پر باندھی اور ان کو نصیحت کی کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو فتح دی تو ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کریں۔ عبد الرحمن بن عوف صحابہ کے لشکر کے ساتھ گئے اور 3 دن تک اس قبیلے کا محاصرہ کیا اور ان کو دعوت دیتے رہے۔ آخر کار اس قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے اس سردار سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ اس طرح عبد الرحمن بن عوف کو نہ صرف فتح ملی بلکہ ان کی شادی سردار کی بیٹی سے ہوئی اور اس شادی سے ایک مشہور تابعی پیدا ہوئے جو حدیث کے بہت بڑے عالم بنے۔ ان کا نام ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف تھا۔ وہ بنو امیہ کے دور میں مدینہ کے قاضی تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو سعد نے مکے پر حملے کی تیاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ حنین کے مقام پر یہ قبیلے جمع ہو رہے تھے۔ آپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس طرح کافروں کو شکست ہوئی۔ ان کے 6,000 آدمی قیدی بنے اور باقی بھاگ نکلے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی ایک بڑی رقم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس سفر میں لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ نماز کا وقت نکل نہ جائے
تو حضرت بلال نے عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے تو مغیرہ ابن شعبہ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے ہٹا دیں، لیکن آپ نے کہا رہنے دو۔ آپ صف کے آخر میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اندھیرا تھا، اس لیے کسی نے نہ پہچانا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب ہر کوئی سکتے میں تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف بھی باقی صحابہ کی طرح خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کی اور دیکھا کہ صحابہ پریشانی میں بیٹھے ہیں تو کہا، تم لوگوں نے صحیح کیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پوری رکعت کسی کے پیچھے پڑھی، اور یہ اعزاز عبد الرحمن بن عوف کو ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھی، لیکن یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے پوری رکعت ابو بکر کی امامت میں ادا کی۔ تاریخ میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھی۔ ایک دفعہ مدنی دور کے ابتدائی دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے کے تنازع کو حل کرنے کے لیے گئے۔ یہ عصر کا وقت تھا، اذان دی گئی لیکن آپ کی کوئی خبر نہ تھی، اور اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ خیال یہ تھا کہ شاید آپ مغرب تک واپس آئیں۔ اس طرح ابو بکر نے نماز شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں واپس آ گئے۔ صحابہ نے آوازیں نکالنا شروع کی تاکہ ابو بکر کو مطلع کیا جائے حضور کی آمد کا۔ ابو بکر پر ان تالیوں اور آوازوں کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ نماز میں اس قدر مگن ہوتے تھے کہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے۔ لیکن جب تالیوں، سیٹیوں کی آوازیں مزید بلند ہوئیں تو ابو بکر نماز میں ہی مڑے اور پیچھے دیکھا تو نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جنہوں نے ابو بکر کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کھڑے رہیں اور نماز جاری رکھیں۔ اس پر ابو بکر نے اشارے سے اللہ کا شکر ادا کیا اور قبلے کی طرف منہ رکھتے ہوئے پیچھے مڑے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے آنے کے لیے جگہ دی جائے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آئے اور امامت کی۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے کہا، ابو بکر، جب میں نے آپ سے کہا کہ کھڑے رہیں اور نماز جاری رکھیں تو آپ نے میری بات کیوں نہ سنی اور کیوں پیچھے آئے؟ اس پر ابو بکر نے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ کی امامت کریں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ نماز میں آوازیں یا تالیاں نہ بجائیں۔ اگر کسی کو نماز میں امام تک کوئی بات پہنچانی ہو تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، جبکہ عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی اجازت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1 ہفتہ قبل جب آپ حلیل ہوئے تو اس موقع پر علماء میں اختلاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں۔ مضبوط رائے یہ ہے کہ جب آپ بہت علیل تھے اور کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ محمد بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ابو بکر حضرت محمد کی اتباع کر رہے تھے اور صحابہ ابو بکر کی اتباع کر رہے تھے، کیونکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ واللہ عالم۔ اس طرح عبد الرحمن بن عوف کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی امامت میں حضور نے نماز میں سجدہ کیا۔
جب آپ نے ایک رکعت عبد الرحمن کی امامت میں پڑھی۔ ابن سعد اپنے طبقات میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اس موقع پر کہا کہ کوئی نبی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی امت کے کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے۔ عبد الرحمن بن عوف کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جب ایک صحابی نے ان پر تنقید کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دفاع کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خالد بن ولید کو اسلام قبول کیے ہوئے چند مہینے گزرے تھے۔ انہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا تھا۔ جب فتح مکہ کے بعد آپ نے مختلف قبائل کو پیغام بھجوایا کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، نہیں تو انہیں جزیرہ عرب سے نکلنا ہوگا۔ اس تناظر میں شوال 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا کہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ جب خالد بن ولید وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا بنو جذیمہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ جب انہوں نے خالد بن ولید اور مسلمانوں کو دیکھا تو ہتھیار رکھ دیے اور کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، ہمارے فلاں قبیلے کے ساتھ کشیدگی تھی تو ہم نے سوچا ان قبیلے والوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد خالد بن ولید نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے دوران بنو جذیمہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اگلی صبح خالد بن ولید نے سب مردوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ان کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے پکارا سبحنا سبحنا، اور یہ اس وقت مذہب تھا سابعون۔ جو اس وقت کے عرب تھے وہ مسلمانوں کو سابعون ہی کہتے تھے۔ بنو جذیمہ کہنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کے لحاظ سے اسی لفظ کے عادی تھے، تو انہوں نے یہی کہہ دیا۔ تو خالد بن ولید نے ان کی اس بات کو مسترد کر دیا اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب انصار اور مجاہدین کی باری آئی کہ وہ قیدیوں کو قتل کریں تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قریش اور بنو جذیمہ میں دشمنی تھی اور خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے۔ اس لشکر میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حال ہی میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ جب مسلمان مدینہ واپس آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور کو سارا مہاجرہ سنایا۔ اسی اثناء میں آوازیں بلند ہوئیں تو خالد بن ولید نے غصے میں کہا، عبد الرحمن، کچھ عرصہ قبل بنو جذیمہ نے جس بندے کو قتل کیا تھا وہ آپ کے قبیلے میں سے تھا، اس کا بدلہ آپ کو لینا چاہیے تھا جو کام میں نے کیا ہے، اس پر آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس پر عبد الرحمن اور خالد بن ولید میں تکرار ہوئی اور آوازیں بلند ہوئیں، اور خالد بن ولید نے کچھ ایسی باتیں کی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے خالد بن ولید سے کہا، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرو، اگر تم سونے کا احد پہاڑ اللہ کی راہ میں دو وہ اس کے آدھا نہیں ہو سکتا جو عبد الرحمن بن عوف نے ایک مد گندم خیرات کی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں اس ذمہ داری سے جو خالد نے کیا ہے، جس کا مطلب تھا کہ میں نے خالد کو قتل کرنے کا نہیں کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا کہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ تبوک سے واپسی پر آپ نے 300 صحابہ کا قافلہ مکے کی طرف روانہ کیا۔ اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے گئے۔ اس حج میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کیا، جن میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ ہجرت کے 11ویں سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے
اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ دوسرے صحابہ کی طرح عبد الرحمن بن عوف کو بھی شدید صدمہ ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عبد الرحمن بن عوف سے حکومتی معاملات میں مشورے لیے جاتے رہے۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ مشیر رہے۔ آپ کو امیر حج بھی بنایا گیا۔ ایک دفعہ شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ آ کر رکا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو عبد الرحمن بن عوف سے کہا، قافلے والے تھکے ماندے ہوں گے، بے خبر سو جائیں گے، ایسے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آؤ تم اور میں قافلے کی پہراداری کریں۔ چنانچہ دونوں رات بھر پہرا دیتے رہے۔ 16 ہجری کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے۔ وہاں بیت المقدس کے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ طے پانا تھا۔ اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو بیت المقدس حوالے کرنا تھا۔ یہ معاہدہ جابیہ کے مقام پر لکھا گیا۔ گواہ کے طور پر عبد الرحمن بن عوف نے دستخط کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آخری دفعہ 23 ہجری کو حج کیا تو عبد الرحمن بن عوف اور عثمان ابن عفان کو اس کاروان کا ذمہ دار بنایا جس میں امہات المومنین حج کے لیے سفر کر رہی تھیں، کیونکہ امہات المومنین کے لیے خصوصی پروٹوکول درکار تھا۔ یہ کاروان حج کے کاروان میں علیحدہ کاروان تھا جس میں عثمان ابن عفان آگے اور عبد الرحمن ابن عوف کاروان کے پیچھے تھے۔ یہ دونوں ٹینٹ لگاتے اور یقینی بناتے تھے کہ یہ کاروان دوسرے کاروان سے علیحدہ ہو۔ ابو لولو مجوسی نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کے دوران حملہ کیا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑے تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کے لیے کھڑا کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی۔ اس وقت تک ابو لولو نے 9 صحابہ پر وار کیے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم شدید تھے، لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ اس حالت میں انہوں نے اگلے خلیفہ کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا، میں ان سے بڑھ کر کسی کو خلافت کے لیے حقدار نہیں سمجھتا۔ ان 6 ناموں میں عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ 1 محرم 24 ہجری کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ قبر میں اتارنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کو ان 6 لوگوں میں خلیفہ چننا تھا جن کو عمر نے اپنی موت سے قبل نامزد کیا تھا۔ ابتدا سے آخر تک اس 6 رکنی کمیٹی کی سربراہی عبد الرحمن بن عوف نے کی۔ انہوں نے یہ تجویز دی کہ 6 رکنی کمیٹی میں 3 لوگوں کو بقیہ 3 لوگوں کے حق میں دستبردار ہو جانا چاہیے اور جس کو وہ امت کے لیے بہتر سمجھے اس کو ووٹ دیں۔ اس طرح طلحہ ابن عبید اللہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوئے، زبیر ابن عوام حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوئے، جبکہ سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوئے۔ اب 3 لوگ باقی رہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے علی اور عثمان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس سے باہر ہو جاتا ہوں تو کہ آپ دونوں میری ثالثی پر راضی ہوں گے؟ جس پر علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف اگلے 3 دن سوئے نہیں اور انہوں نے بدری صحابہ، مہاجرین، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں سے بھی اس فیصلے پر ان سے رائے لی۔ آخری رات وہ پہلے علی ابن ابی طالب کے گھر گئے، وہاں کئی گھنٹے گزارے۔ اس کے بعد وہ عثمان کے پاس گئے اور وہاں بھی ایسے ہی کیا۔ اگلی صبح عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں نے ہر کسی سے بات کی ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بھی عثمان کی حکومت سے منہ نہیں موڑے گا
اور وہ عثمان پر کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ امت عثمان کو خلیفہ چننے پر متفق ہے۔ حضرت علی نے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، جس طرح عبد الرحمن بن عوف نے اس معاملے کو ابتدا سے آخر تک خوش اسلوبی سے نبھایا، یہ اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان خلیفہ بنے۔ وہ بھی عبد الرحمن بن عوف کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ نے انہیں امیر حج بھی بنا کر بھیجا۔ 29 ہجری میں حج کے لیے گئے تو عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لے گئے۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت عثمان ابن عفان علیل ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر ان کو موت واقع ہوتی ہے تو عبد الرحمن بن عوف ان کے جانشین ہوں گے۔ ایک شخص جس کا نام حمران تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو وہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گیا جو مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حمران نے کہا مبارک ہو مبارک ہو۔ عبد الرحمن نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ آپ ان کے جانشین ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف حضور کی قبر کے پاس گئے اور کہا اے اللہ، اگر عثمان نے مجھے اس معاملے میں منتخب کیا ہے تو اس کے مرنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اس کے کچھ مہینوں بعد عبد الرحمن بن عوف کی موت واقع ہو گئی۔ عثمان کی خلافت کے پہلے 6 سال بڑے پرسکون گزرے، لیکن اس کے بعد ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ عبد الرحمن بن عوف کسی سازش کے قریب سے بھی نہ گزرے، اپنا وقت خاموشی سے گزارتے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات 31 ہجری میں ہو گئی۔ یہ ماہ صفر کی پہلی تاریخ تھی، منگل کا دن تھا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر دکھ بھرے لہجے میں فرمایا عبد الرحمن بن عوف، تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کر چل دیے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ان کے جنازے میں شریک تھے۔ راستے میں ان کے منہ سے کئی دفعہ نکلا یہ پہاڑ بھی چل بسا، یعنی یہ بڑی شان والا آدمی بھی رخصت ہوا۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کے پاس 1000 سے زیادہ اونٹ تھے، اور اس وقت لوگوں کی اکثریت کے پاس ایک اونٹ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس ہزاروں بیڑیں تھیں۔ ان کی وفات کے وقت 4 بیویاں تھیں، اور ان کے بعد ہر ایک کو 80,000 درہم ملے، جو بہت بڑی رقم تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کا قد لمبا اور رنگت سرخ تھی، آنکھیں بڑی، پلکیں لمبی اور داڑھی گھنی تھی۔ سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ کبھی گھر میں عمدہ کھانا بنتا تو اس کو دیکھ کر رو پڑتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو تمام عمر پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہ مل سکی۔ اور جب حمزہ شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا جو وہ کفن کے لیے استعمال کر سکیں، اور موصف شہید ہوئے تو ان کی قمیض ان کا کفن تھی، اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ نے میرے اچھے اعمال اور نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، اور میں آخرت میں کیا کروں گا۔ نہایت کامیاب تاجر اور دولت مند تھے۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی تھے۔ اپنی دولت بے دریغ اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے۔ جتنا وہ خرچ کرتے اللہ اتنا ہی زیادہ آپ کو نوازتا۔ زندگی میں کئی حج کیے، دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ زندگی میں 16 شادیاں کی،
ان سے 8 لڑکیاں اور 20 کے قریب لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے ایک بیٹے ابو سلمہ کا شمار بہت بڑے عالم اور تابعین میں ہوتا ہے۔ گھر والوں سے بہت شفقت سے برتاؤ کرتے تھے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ اس کے باوجود آپ آخرت کی بہت فکر کرتے تھے۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جانی کے بجائے مالی جہاد میں 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور اسی وقت وہ رقم مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ ایک مرتبہ جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پیش آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 گھوڑے دیے۔ ایک دفعہ 500 اونٹ مجاہدین کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک اور موقع پر 1500 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی تو آپ نے 40,000 نقد پیش کر دیے۔ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی تو عبد الرحمن بن عوف نے 30 غلام ایک ہی دن میں آزاد کر دیے، حالانکہ ایک غلام کئی ہزار میں خریدا تھا۔ وفات سے پہلے فرمایا، بدر کی لڑائی میں جو صحابہ رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے، ان میں سے جو ابھی تک زندہ ہیں انہیں بلاؤ اور میری طرف سے ہر ایک کو 400 دینار پیش کرو اور میری طرف سے درخواست کرو کہ وہ یہ ہدیہ قبول کریں۔ اس وقت تقریباً 100 بدری صحابی زندہ تھے۔ ان سب نے یہ ہدیہ خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر فرمایا 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے جائیں، چنانچہ یہ بھی اس وقت تقسیم کر دیے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے امہات المومنین کا ہر طرح سے خیال رکھا، بڑی بڑی رقمیں انہیں بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز عبد الرحمن بن عوف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کے پیچھے ہو لیے۔ ایسے میں آپ کچھ فاصلے پر واقع ایک باغ میں داخل ہوئے۔ جب آپ کافی دیر تک باغ سے باہر تشریف نہ لائے تو یہ بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں۔ اسی حالت میں بہت دیر گزر گئی۔ عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے۔ دل میں خیال گزرا کہ شاید اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی یہ روتے ہوئے آپ کے نزدیک گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے، میں سمجھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ عبد الرحمن، جبرائیل مجھے خوشخبری دے رہے تھے کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ اس پر سلام بھیجے گا۔ یہ سجدہ اس خوشخبری کے شکرانے کا تھا۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زمین 40,000 میں بیچی۔ اس کا ایک حصہ انہوں نے اپنے قبیلے بنو زہرہ کے مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ امہات المومنین کی خدمت میں بھیج دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک حصہ پہنچا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے دیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے زمین فروخت کی ہے اور مال تقسیم کیا ہے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا تھا، مجھ پر اور تم پر سوائے بھلے لوگوں کے کوئی مہربانی نہیں کرے گا،
اللہ ابن عوف کو جنت کی نہر سے سیراب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو صادق اور سخی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، میرے بعد جو شخص تمہاری خدمت کرے گا وہ صادق اور سخی ہوگا، اور یہ عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جنہوں نے امہات المومنین کی بہت خدمت کی۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ واپس مدینہ لوٹا۔ اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ ان آوازوں اور دھول مٹی سے یہ خیال ہوا کہ مدینہ پر حملہ ہو گیا ہے۔ اس قافلے میں 700 اونٹ تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ شام سے عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ واپس آیا ہے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا کی۔ 18 ہجری میں شام میں طاعون امواس کی وبا پھیلی۔ خلیفہ وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا کہ میرا ارادہ شام جانے کا ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر طاعون پھیلا ہے تو ہماری حفاظت اللہ کرے گا۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں داخل ہونے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ ایک اور موقع پر عبد الرحمن بن عوف کے مشورے پر عمل کیا گیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس فتح کیا گیا تو صحابہ کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ ہمیں مفتو لوگوں سے کیا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ فارس والے بیشتر مجوسی تھے، اور اللہ نے قرآن میں جزیہ لینے کا حکم اہل کتاب کے لیے دیا ہے جو کہ یہود اور نصارہ ہیں۔ اسی ابہام کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشاورت کی، جس پر عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کے ایک چھوٹے گاؤں حجر میں مجوسیوں سے جزیہ لینے پر راضی ہوئے۔ جب عمر نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ہم مجوسیوں سے جزیہ کے معاملے میں اہل کتاب جیسا سلوک کریں گے، اور ہم ان سے شادی اور ذبیحہ کے معاملے میں اہل کتاب جیسا سلوک نہیں کریں گے۔ اس فیصلے نے مجوسیوں کے لیے مذہبی آزادی جیسے معاملوں پر اہل کتاب جیسا معاملہ کرنے کی راہ ہموار کی، لیکن شادی اور ذبیحہ کے معاملے پر ان سے اہل کتاب جیسا معاملہ نہ کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جبکہ میں نوعمر تھا حلف المطیبین میں شریک ہوا تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو توڑ ڈالوں، اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں۔ ابو سلمہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد عبد الرحمن بن عوف سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور قیام یعنی تراویح سنت، جو بھی رمضان کے روزے رکھے اور قیام کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے تو اسے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جائے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب جنگ کے لیے صف بندی ہوئی تو میں اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر مایوس ہوا کہ میرے ارد گرد انصار کے 2 لڑکے تھے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے نزدیک کوئی طاقتور اور مضبوط آدمی ہوتے۔ ان میں سے ایک میرے پہلو پر ہاتھ مار کر کہنے لگا کہ چچا، کیا تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، لیکن تمہیں اس کی کیا غرض ہے؟ اس نے کہا،
مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے اتنی دیر تک جدا نہیں ہوگا جب تک ہم میں سے جس کو جلدی موت آنی ہے آ جائے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے اس نوجوان لڑکے کے جذبات پر بڑا تعجب ہوا۔ پھر میری دوسری طرف کھڑے لڑکے نے بھی مجھے اسی طرح پہلو میں ہاتھ مارا اور اسی جیسی بات کہی۔ اتنے میں میری نظر ابو جہل پر پڑی۔ وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ابو جہل ہے جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے تھے؟ اس کے بعد وہ دونوں ابو جہل کی طرف دوڑے اور اس پر تلوار کے وار کیے، یہاں تک کہ اسے خون میں نہلا دیا۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ دونوں نے کہا کہ ابو جہل کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے کہا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا، تلواریں دکھاؤ جن پر خون لگا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔